السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج این آر او سپریم کورٹ میں گیا، مرکز اور صوبوں نے اس کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا۔ اب این آر او کے تحت جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ ساری میرے سامنے لسٹ پڑی ہے بینک ڈیفالٹرز کی۔ ایک اور مدعا ہے جو کھل گیا اس ملک میں کہ جتنے لوگوں نے سیاسی پریشر ڈال کر قرضے معاف کرائے ہیں۔ بہت سے لوگ تو پریشان ہیں کہ ابھی تک ہم چل کیسے رہے تھے، جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے یا کھایا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بڑی مشکل سے یہ ملک چلا ہے اب تک۔ اب ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ قمر زمان کھارا صاحب، وفاق کے وزیر اطلاعات و نشریات، بہت شکریہ کھارا صاحب آپ کا۔ عمران خان صاحب، چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ خان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ این آر او سب سے پہلے شروع کریں۔ جو وزراء این آر او کے تحت آئے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ استعفے دیں، گھر جائیں، کام کرتے رہیں، رات ساتھ ساتھ کیس فارغ کریں، کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں کاشف، ایک ایلیگیشن ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ جس کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے۔ دنیا کے اندر جدھر بھی ایک پوزیشن پہ جو آدمی بیٹھا ہو، ایک وزیر ہو یا کسی بھی ایک عہدے پہ بیٹھا ہو، ایک دفعہ آپ کے اوپر کرپشن کی کارروائی شروع ہو جائے تو آپ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ اور ریزائن اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو عہدہ ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے، اور کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، پبلک کا ٹرسٹ چلا جاتا ہے، تو آپ اپنے عہدے سے ریزائن کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں اگر کلیئر کر سکتے ہیں، اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے ڈیموکریسیز کے اندر۔ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ریزائن کر دیں؟ میرے خیال میں ان کو بالکل، جن کے اوپر کیسز چل گئے ہیں اور کیسز ہیں، ہو سکتا ہے وکٹمائزیشن ہو، یہ پیپل آر انوسنٹ پروون گلٹی، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کی پوزیشن کمپرومائز ہوتی ہے۔ اب میں رحمان ملک کی پوزیشن لیتا ہوں، منسٹر انٹیریئر ہے۔ منسٹر انٹیریئر کا مطلب کہ سارا جو قانون ان کے نیچے ہے۔ اگر ان کی جب پوزیشن متنازع ہو تو پھر کیسے اپنی نوکری صحیح طرح کر سکتے ہیں، یا لوگوں کا اعتماد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سٹینڈرڈ پریکٹس ہے۔ میں آپ کو ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ چھوڑیں، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں وزیر ریزائن کر جاتا ہے، اور ہمارے کسی وزیر کو کہا کہ آپ ریزائن کریں، کہتا میں ٹرین چلا رہا تھا، کہ میں ریزائن کروں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا جب ریلوے منسٹر ہوا کرتے، وہ کہتے ہیں ریزائن کرتے ہیں۔ رحمان ملک صاحب کی مثال دی کہ اتنا امپورٹنٹ آفس ہے ان کا۔ اگر آپ متنازع ہو جائیں تو کیا بہتر پریکٹس یہ نہیں ہوگی کہ آپ اپنا نام کلیئر کرا کے واپس آئیں اور دوبارہ کام شروع کریں؟ کشف، ایک تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پہ زیادہ گفتگو نہ کی جائے جب کیس پہ نہیں کر رہے ہم تو اس کی پریکٹس یہی میں اسی پہ گزارش کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی وہ کیس ہی ہے، اسی پہ سارا ڈسکشن ہونی ہے۔ آپ کیس سے باہر نکل کے ڈسکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کیس کا ہی سارا حصہ ہوتا ہے۔ بھلے آپ اس کو نان ٹیکنیکل ڈسکشن کہیں یا ٹیکنیکل کہیں، تو سم ہاؤ اٹ ول بی دیٹ۔ میں صرف یہ فیصلہ تھوڑی کرے گا کہ وزیر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، حکومت کا اور وزیروں کا فیصلہ ہے۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں اس بات کو ڈیفینڈ کروں گا یا اس کو اپوز کروں گا تو سم ہاؤ آئی ول ہیو ٹو سے سم تھنگ جو کہ شاید کورٹ کے اس ورڈکٹ کے مترادف ہو جو ہم آج کورٹ نے کہا ہے۔ لیکن میں صرف اس میں اپنی ذاتی رائے، جو میں آلریڈی بہت دفعہ دے چکا ہوں، کہ 2002 میں یہ کیسز عدالتوں کے اندر موجود تھے، لوگ الیکشن میں گئے، بیلیں ہوئیں، الیکشن میں گئے، ہماری جماعت کے بھی کچھ لوگ تھے، وہ بھی الیکشن میں گئے، الیکشن جیتے، اس کے بعد انہوں نے لائلٹیز بدل لی، اور وہ باقاعدہ وفاقی کابینہ کا حصہ رہے۔ شیرباز صاحب کا ہے، فیصل صالحیات صاحب کا ہے، اس طرح کئی لوگ تھے۔ بیڈ ایگزامپل، میں اچھی بیڈ ایگزامپلس کی بات نہیں کر رہا، میں تو لیگلٹی صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ جو پریکٹس ہمارے ہاں رہی ہے، اور آج بھی اگر آپ کے اوپر ایلیگیشن ہو جاتا ہے، یہ بات کہ جو کرپشن چارجز ہے، یا آپ کے اوپر کوئی قتل کا کیس ہے، یا آپ کے اوپر دہشت گردی کا کوئی کیس ہے، بات ایک کیس کی ہے، کنوکشن فائنل ہے کسی کے اوپر ڈی بار کرنے کی۔ اگر 2007 میں جب یہ الیکشن ہو رہا تھا، اس وقت این آر او نہ آیا ہوتا تو کیا یہ احباب الیکشن لڑنے سے نااہل تھے؟ اگر تو نااہل تھے اور ان کو این آر او کی وجہ سے اہلیت ملی تو پھر تو ان کو چھوڑ دیں۔ نہیں، سیٹوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہم قومی اسمبلی کی سیٹ کی بات نہیں، وزارت کی بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اے پرسن ہو از کوالیفائڈ ٹو بی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، وہ گورنمنٹ کی پارٹی کا ممبر ہو سکتا ہے، وہ اپنا انفلوئنس پر یوز کر لیتا ہے اگر انفلوئنس کی بات ہے۔ لیکن جو پریکٹس ہمارے ہاں رہی ہے، لوگ عدالتوں کے اندر لوور کورٹ سے کنوکٹ ہونے کے بعد ہائر کورٹ میں اپیلوں کے دوران الیکشن لڑے، ایون میاں شہباز شریف صاحب
جب وہ چیف منسٹر کا الیکشن لڑے تھے تو اس وقت ان پہ سبزہ کا کیس موجود تھا اور ان کی چیف منسٹری کے دوران ان کا کیس ختم ہوا. یہ کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہے, لیکن میں اس پہ اس سے زیادہ, کیونکہ یہ میرا آلریڈی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو آج کی ججمنٹ تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ایک اسٹرکچر دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. خان صاحب, آپ اتفاق کرتے ہو, کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے لڑا ہے, پچھلی حکومت میں لگے رہے ہیں لوگ, تو آپ ڈسٹنکشن کریں گے کہ کون سیٹ رکھنے کی بات نہیں کر رہے, قومی اسمبلی کے ممبر آپ بے شک رہے ہیں, لیکن وزارت سے آپ صرف استعفیٰ دیتے. دیکھیں کاشف, ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو عوام, آپ یاد رکھیں اس کی بیسس کیا ہے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. عوام آپ کو ٹیکس دیتی ہے اور یہ اعتماد کرتے کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, آپ میرے پیسے کا صحیح استعمال کریں. اس لیے آپ مغرب میں دیکھیں, کیونکہ میرا ٹائم کرکٹ کی وجہ سے کافی گزرا وہاں, تو میں ایک چیز دیکھتا تھا کہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے کی ویلیو کرتی تھی کہ جی آپ نے ہمارا ٹیکس غلط خرچ کیا. اس لیے آپ ان کے حکمرانوں کو دیکھیں, ان کے حکمرانوں کے اوپر مسلسل آپ پریس میں دیکھیں پریشر پڑا رہتا ہے کہ جی ہمارا ٹیکس, اور چھوٹے چھوٹے ٹیکس کے اوپر عوام کھڑی ہو جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کا جس کا کوئی $4 ٹریلین کا بجٹ ہے, ایک جنرل نے گولف کھیلنے چلا گیا, $2,000 صرف وہ پیٹرول کے خرچ ہوئے ہیلی کاپٹر میں, سرکاری ہیلی کاپٹر میں $2,000 کا خرچ تھا. اس کو ریزائن کرنا پڑا, عوام نے شور مچا دیا جی ہمارا ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آپ جب ان لوگوں کو ان پوزیشنز پہ بٹھاتے ہیں جدھر وہ عوام کے پیسے کے اوپر فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی کیبنٹ ہے, کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے, اصل ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, اگر اس کے اوپر لوگوں کے اوپر یہ شک ہو جائے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کیسز ہیں, یا اور یہ جو کیسز ہیں یہ چھوٹے کیسز نہیں ہیں. آپ جب کیسز کی جو میں پڑھا, اب میں آپ کو ایک صرف مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں اس وقت آصف زرداری ملک کے پریزیڈنٹ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے اوپر سوئس کیسز تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا ایمبیسڈر سوئٹزرلینڈ میں جا کے 12 ڈبے ریسیو کر رہا ہے. یہ اب ایک تو طرف تو لوگوں کو NRO کا پریشر پڑا ہوا ہے, سارے پبلک پہ پریشر پڑا ہوا ہے, میڈیا پہ, گورنمنٹ پہ, کہ خود انہوں نے جو ڈیٹیل ریلیز کی ہیں کہ 1065 ارب روپے کی کرپشن کی ہے 8000 لوگوں نے NRO پہ, جن کو معاف کیا گیا. یہ وہ قوم ہے جو $1.5 ارب کے اوپر ایک کیری لوگر بل میں جو کنڈیشنالٹیز ہیں اور جو ہلری کلنٹن نے کہہ کے گئی چیزیں وہ $1.5 ارب ہے. 15 ارب بنتے ہیں جو کہ NRO میں یہ ایمنسٹی دی گئی تھی, جو کہ اب واپس آئی ہے. اب میں آپ سے یہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو متنازع لوگ ہیں اس کے اندر, اور یہ بہت بڑی رقم ہے, اس کے اندر یہ جو سوئس والا کیس آتا ہے جدھر پاکستان کا ایمبیسڈر جا رہا ہے, یہ میں نہیں جانتا کہ ان کارٹنز میں کیا تھا. میں اتنا جانتا ہوں کہ سوئس کیس بھی تھا, پاکستان ایمبیسڈر کا کیا کام تھا سوئٹزرلینڈ جانا, وہ ڈبے لے کے آتا ہے, وہی اسی ایمبیسڈر کا نام آتا ہے جبکہ پچھلے دور میں سرے محل میں اینٹیکس گئیں. اب یہ سیریس ایلیگیشنز ہیں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ملک کی لیڈرشپ ہے, ہو سکتا ہے بے قصور ہو, یہ بالکل انٹائٹل ہے, قمر زمان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایلیگیشنز ہیں, لیکن یہ بڑی سیریس ایلیگیشن. ایک بریک پہ جاتا ہوں. باجی شمس الحسن صاحب کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے ڈبے ریسیو کیے جنیوا جا کے. میں واپس آتا ہوں, پھر میں آپ کو پورا جواب دینے کا موقع بھی دوں گا. آپ ابھی پشاور سے خان صاحب آ رہے ہیں. پشاور میں آپ نے کہا کہ حکومت کرپشن اور لاقانونیت کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے, اس لیے مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے. تو میں آپ کے پاس اس پہ بھی آؤں گا کہ کس کرپشن کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ڈبے غائب ہوئے وہاں سے, وہ کس قسم کے, میرے سامنے یہ پوری NRO کی لسٹ بھی پڑی ہے جن میں بڑے سیریس ایلیگیشنز الزامات لگے ہوئے ہیں سیاستدانوں پر. تو کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسی جانے دیں کہ یہ کہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, یا پھر اس کے اوپر سیریسلی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جاری رکھیں گے ناظرین بحث ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں NRO کے جو کیسز معاف ہوئے, اور عمران خان صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا جو ڈبے جنیوا سے غائب ہوئے, وہ ڈبوں کا کیا چکر ہے؟ اس میں ڈبوں میں ہے کہ آفیشیل پوزیشن کیا آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں کاشف صاحب, یہ بات کہی گئی کہ کچھ وہاں پہ کچھ ایسے ڈاکومنٹ تھے جو ریکارڈ تھے, اور وہ ریکارڈ نکال لیا گیا پریس کورٹ کا. ایکچولی تو اوریجنل ریکارڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس, ادھر نیب کے پاس ہے. آپ کو بھی پتا ہے, خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس کی اٹیسٹڈ کاپیز بھیجی گئی تھی, وہ ان کورٹس میں سبمٹ ہوئی ہے. اور جب کسی کورٹ میں کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کی کاپیاں دونوں طرف کے کونسلز کے پاس ہوتی ہیں, اس کی کاپیاں پبلک کا کوئی بندہ بھی لے سکتا ہے.
تو اس میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں تھا جو جا کے لینا اور پتہ نہیں اس ریکارڈ کو اگر آپ نے وہاں سے نکال لیا ریکارڈ تو یہاں سے بھی نکال لیں گے. نہیں, ریکارڈ نکالنے کی ایشو نہیں, ہم نے کسی عدالت سے نکالا ہے. اگر ایک وکیل سے ریکارڈ لیا جاتا ہے تو اس میں نتھنگ رانگ. تو اتنے ڈبے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں نا, یہ اب الگ بات ہے کہ جی اس میں ہے کیا. نہیں, یہ تو دیکھیں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے